السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، بزم اشرف کی 18ویں مجلس میں ہم مسائل روزہ کو سن رہے ہیں۔ جن چیزوں سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ پہلے مقدمہ کے طور پر بعض چیزیں سن لیجئے۔ مشکات شریف کی ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے بغیر کسی مجبوری یا بیماری کے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، اگر زندگی بھر روزہ رکھے تب بھی اس کا بدلہ اور اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ آپ کے اس فرمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب روزے کی قضا نہیں ہو سکتی، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو انعام و اکرام و ثواب رمضان میں روزہ رکھنے سے ملتا ہے وہ بعد میں ہرگز نہیں ملتا ہے۔ اپنے وقت پہ کام کرنے میں کچھ بات ہی اور ہوتی ہے۔ قضا کے مسائل جن میں روزہ فاسد ہونے کی بنا پر ایک روزے کے بدلے صرف ایک ہی روزہ رکھنا پڑتا ہے، اس کو ہم نے سنا۔ اب یہاں ان صورتوں کا تذکرہ ہے جن میں روزہ کے فاسد ہونے پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ کسی نے روزہ رکھ کر بغیر کسی مجبوری کے جان بوجھ کر توڑ دیا تو اس نے سخت غلطی کی اور حقوق اللہ کے خلاف ورزی کی۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور معافی کی صورت یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھے اور ایک غلام آزاد کرے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو 2 ماہ کے متواتر یعنی تسلسل کے ساتھ مسلسل روزے رکھے، اور اگر یہ بھی طاقت نہ ہو تو آخری صورت یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا 60 آدمیوں کو ایک ایک فطرے کی قیمت دے دے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کفارہ صرف اسی وقت آتا ہے جب رمضان کا روزہ رمضان ہی کے مہینے میں جان بوجھ کر توڑ دیا، اور اگر رمضان کے مہینے کے علاوہ اور دنوں کا روزہ ہو یا رمضان کی قضا کا روزہ ہی چاہے کیوں نہ ہو اس کو توڑ دیا تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ حاصل یہ کہ جب کسی شبہ سے روزہ فاسد کیا جائے تو کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اس لیے کفارہ ایک قسم کی سزا ہے، اور سزا کا مستحق وہی شخص ہوتا ہے جو دیدہ و دانستہ خلاف ورزی کرے۔ اس لیے کفارہ جو ہے اس پر نہیں ہوتا ہے بلکہ صرف قضا کرنی پڑتی ہے۔ حنفیہ کے نزدیک 2 باتیں ہیں جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ بغیر کسی عذر شرعی کے کوئی غذا یا غذا جیسی کوئی چیز استعمال کی جائے، یعنی کھائی جائے یا پی جائے، اور وہ ایسی ہو کہ اس کی جانب طبیعت راغب ہو اور پیٹ کی طلب پوری کی جائے، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ کہ اس سے خواہش نفسانی پوری کی جائے۔ پھر ان دونوں صورتوں میں قضا مع کفارہ واجب ہونے کی اور 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ رمضان کا روزہ توڑا گیا ہو۔ اگر رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ مثلا قضائے رمضان کا یا نظر کا روزہ یا کفارے کا روزہ یا نفلی روزہ ہو تو اس میں کفارہ واجب نہ ہوگا، بعض صورتوں میں قضا لازم آئے گی۔ دوسری شرط یہ کہ روزہ قصداً توڑا گیا ہو۔ اگر بھولے سے یا غلطی سے یا کسی عذر سے مثلا مرض لاحق ہونے سے یا سفر پیش آنے کی وجہ سے روزہ توڑا تو صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ تو حنفیہ کے نزدیک 2 باتوں سے ہی قضا اور کفارہ ہوگی۔ ایک تو وہ چیز جان بوجھ کر کھائی یا پی جائے جو طبیعت راغب ہو اور پیٹ کی طلب اس سے پوری کی جائے، دوسرا یہ کہ اس سے نفسانی خواہشات پوری کی جائے۔ تو ان چیزوں سے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر صورت میں قضا اور کفارہ نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔